اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین ارأیت الذی یکذب بالدین اصل کلمے سے پہلے ایک الف کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ جو الف ہے ہم نے پڑھا یا تو متکلم کی علامت کے طور پر آتا ہے، مضارع کی علامت کے طور پر، کبھی استفہام کے لیے آتا ہے کیا کے معنوں میں، کبھی امر کے معنوں میں آتا ہے، اور اس کی نشانی ہے کہ آخری حرف کے اوپر جزم آ جاتی۔ راآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، راآ اس ایک مذکر نے دیکھا، رے حمزہ اور یا، لیکن یہ کہنا ہے کہ تو نے دیکھا تو آخر پہ تا آ جائے گی جس کے اوپر زبر آئے گی، مخاطبہ کی بات ہو تو زیر آ جائے گی، ہم سب کی بات ہوگی تو نہ آ جائے گا۔ رائتا تو نے دیکھا، رائتا ایک الف کا اضافہ ہو گیا، یہ سوال کے لیے۔ رائتا کیا تو نے دیکھا ہے، را یرا رائن بھی آتا ہے اور رویاتن بھی آتا ہے۔ الذی رائتا الذی کیا تو نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو، یکذب کذب یکذب تکذیباً بھی بار بار آنے والا اور ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ یہ تو مضارع کی علامت ہے جو جھٹلاتا ہے، بالدین بے کے متعلق، اور الدین کہتے ہیں جزا و سزا، بدلہ معاوضہ، یعنی بدلے اور معاوضے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، مانتے نہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور پھر ترازو لگے گی اور جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں، مانتا نہیں۔ فذالک پس ذالک بولو، فذلك الذي يدع اليتيم فذالک پس یہ وہ ہے، الذی جو کہ، یدعو یہ کلمہ دال عین اور عین سے نکلے گا۔ ایک ہے نا دعا یدعو، پکارنے کے لیے، دعا کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ دال عین اور واو سے نکلتا ہے، وہ بھی ناصرہ ینصرو کا اس کا باب ہے، لیکن یہ کلمہ دال عین عین سے نکلے گا۔ دعا یا دعو دعن، دتکارنا، سختی سے کسی کو ہٹا دینا، اس معنی میں ہوتا ہے۔ فذلک الذی یدعو یہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے، جو دھتکارتا ہے، الیتیم یتیم کو، جو یتیم کو دھتکار دیتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھکے فزیکل دیتا ہو یا ویسے دھتکار دیتا ہو، ان دونوں کے لیے یہ کلمہ یہی استعمال ہوتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسکین، وہ اور لا نہیں، اور نہ ہی حد یحد حدن، حد یحد، نصر ینصر نصرا، یہ کلمہ اس کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، ترغیب دینا۔ ولا یحد اور وہ ترغیب نہیں دیتا،
لا نفی کے لیے آگے ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے الا، پر، الا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. طعام کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، الا طعام، کھانے کے لیے. طعام المسکین، مسکین کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہاں، اس سے پہلے الف لام آ گیا ہے. پہلا کلمہ طعام نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، مسکین کا کھانا. ہم ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے. اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے. فويل للمصلين. فویل، پس ویل، ویل ہے. پنجابی میں بھی کہتے ہیں ویل بربادی کو، پنجابی میں کہتے ہیں برائی کو. فویل، یہ ویل کا کلمہ ثلاثی مجرد سے نہیں آتا، کوئی فعل نہیں سے آتا. استعمال کیا جائے ویلک، تیرا برا ہو. ویلک آمن، تیرا بیڑا غرق، مسلمان ہو جا، یعنی کسی کو اس طرح کہنا ہو. فویل، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، للمصلین. دو لام آ گئے. دو لام آ جائے کسی کلمے سے پہلے تو اس کے معنی تو کے لیے ہی ہوتے ہیں. ایک لام آئے تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے نا کہ یہ لام لازم ہے کہ لام تعلیل ہے. اس کا ترجمہ یقیناً کرنا ہے کہ اس کا ترجمہ کے لیے کرنا ہے. لیکن دو لام آ جائے تو اس کا ترجمہ کے لیے ہی ہوتا ہے. مصلی تو کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو. مصلین، یانون لگ گیا، جس یانون کے نون کے اوپر زبر ہو وہ تو جمع کی علامت ہے، تو یہ جمع آ گئی. فویل للمصلین، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے. حالانکہ نمازیوں کے لیے تو ہلاکت نہیں ہوتی، لیکن کہا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. ایک سوال پیدا ہو گیا، کون نمازی؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذی، وہ، الذین، یہ الذی کی جمع ہے، بار بار آنے والا کلمہ. ہم، وہ سب لوگ، ان سے، الذین کا مطلب بھی وہ سب اور ہم کا مطلب بھی وہ سب. تو جب تک ہی کا اضافہ نہ کریں گے تو ہم اس کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کر سکتے. ہی کا اضافہ کرنے کا، کیونکہ دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہو، یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، زور دینے کے لیے ہوتے ہیں. الذین هم عن صلاتہم، ان کے متعلق صلات، صلات اردو میں بھی کہتے ہیں نماز کو. عن صلاتہم، ان کی نماز. پہلا نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے. ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی کا ترجمہ کریں گے. ہم عن صلاتہم، وہی تو ہیں جو اپنی نماز کے متعلق ساہون. یہ کلمہ اللہ اکبر، سہا یسہو سہون، اردو میں نہیں کہتے سجدہ سہو کیا ہے، ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے جو بھول کی وجہ سے ہو گیا تھا، اس کا کفارہ ادا کیا ہے. سہو ہو گیا تھا، بھول ہو گئی تھی. سہا، غافل ہونا، بھول جانا، چوک ہو جانا، دل کسی اور طرف راغب ہو جانا. اسی کو کہتے ہیں فاعل، صاحبن، غافل، اس کا ترجمہ ہوگا ان صلاتہم ساہون. ساہون یعنی وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتہم ساہون، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. الذين هم يراءون.
يراءون الذین ہم، یہی تو ہیں وہ لوگ، الذین وہ سب لوگ، ہم وہی تو ہیں، یراؤون، رآ یرا تو ہوتا ہے نا دیکھا، لیکن رآ رے حمزہ الف حمزہ اور چھوٹی یہ رآ یرا رعان، ریاکاری اردو میں بھی جو کہتے ہیں ایگزیکٹ یہ وہی کلمہ ہے، رعاءن، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا۔ الذین ہم یراؤون، رآ کا مضارع ہوگا یرائی، اور یرا کے آگے واؤن جمع کی علامت لگی، یراؤون یہ جو زیر تھی حمزے کی وہ پیش میں بدل گئی، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ويمنعون الماعون وَيَمْنَعُونَ، واو اور یمنا، منع کرنا اردو میں بھی کیا استعمال کرتے ہیں، منع یمنعو منعن، منع کر دینا، روک دینا، اور واؤن تو جمع کی علامت ہے، وہ سب روک دیتے ہیں۔ الماعون، معاون کہتے ہیں معاونت کے لیے گھر میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ضرورت کی ہوتی ہیں انہیں معاون کہتے ہیں، جو معاونت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گھر میں سیڑھی کسی نے رکھ لی ہے تو محلے والے استعمال کریں جب کوئی ضرورت پڑ جائے۔ ویسے تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ بھی تو ایک مدد ہی ہے نا، گھر کے اندر چھوٹی موٹی چیز جو استعمال کے لیے ہوتی ہے وہ کوئی مانگ لے تو اس کو دیتے نہیں ہیں، منع کر دیتے، بلکہ منہ چڑھاتے ہیں، انہیں تو کہا رہے بھی نہیں۔ اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے، مجھ سے منع کرتے۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ الماعون مکمل ہو گئی۔ اس میں سمجھایا ہی یہ گیا ہے، ذرا پھر سے پڑھیے اسے، جب انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے تب اس طرح کی حرکات کرتا ہے۔ اگر کسی کے درمیان ذہن کے اندر یہ موجود ہو کہ میں نے آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو یہ حرکتیں کرے۔ یہ وہ منافق جو لوگوں کے سامنے تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کا دل آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا، انہیں پتہ نہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا، پتہ تو ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا کہ آخرت کے اندر اللہ نے پوچھ لیا۔ اور سوچیے اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہم بن جائیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام